بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہ خیر معین۔ پہلا مطلب بڑا دقت سے ملاحظہ فرمائیں گے، وہ جو ہے عمیق ہے، اور وہ یہ کہ جب لا تکرار کے ساتھ آ جائے، لا حول ولا قوت جس مثال تھی، تو اس وقت مفرد کے مقابل میں مرکب آ جائے تو مرکب کا مطلب یہ ہے کہ لا نفی جنس اپنے اسم کے ساتھ ملا کر دونوں مل کر مرکب بن جائیں۔ اور مفرد جو مضاف بھی نہ ہو اور شبہ مضاف بھی نہ ہو، تو لا اپنے اسم کے ساتھ جب آئے گا تو لا رجل جس مثال ہے، اسم کے ساتھ مل کر کے مرکب ہوگا، چاہے مبنی بر فتحہ کہیں یا قائم مقام مبنی بر فتحہ ہو، کیونکہ لا رجل، لا حول ولا قوت، لا زیدین ولا زیدین، لا مسلماتین، اس میں ابھی تک تو ہم خالی وہ تصویر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اصل دقت مطلب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا اپنے اسم کے ساتھ مرکب ہو کر لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ من جنسیہ کا معنی اسم لا میں شکم میں موجود ہے، اور جب کسی بھی اسم کے شکم میں معنی حرفی ہوا کرتا ہے تو وہ شباہت معنوی کی وجہ سے اسم مبنی ہو جایا کرتا ہے، بس اس لیے لا نفی جنس کا اسم مبنی ہو گیا ہے من جنسیہ کی وجہ سے، جس کا معنی اسم لا میں رکھا گیا ہے، جنسیت کا معنی،
اور جنسیت کا معنی اسی من کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح لا زیدین اور لا زیدین، اس میں قائم مقام فتح ہے، اور یہ سب مبنی ہیں، سب مبنی کی صورت بیان کر رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر ایک یہ ابھرتا ہے، اب دقت شروع ہو رہی ہے، اب ذرا ہوشیار رہیے گا کہ از زیدین میں تثنیہ بناتے ہیں زیدن کا، تو از زیدین یا از زیدان کہا جاتا ہے، تو دقت فرمائیں گا، از زیدان الف لام کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے، اور اس لا زیدین میں بغیر الف لام کے کہا جاتا ہے۔ تو وہ الف لام کے ساتھ جو از زیدین آتا ہے، از زیدان آتا ہے، تو وہ کس بنیاد پر الف لام داخل ہوا ہے، اور زیدین یہاں پر الف لام کے بغیر کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب زید معرفہ اور علم ہے، زید ابن بکر اور زید ابن خالد دو الگ الگ لوگ ہیں، لیکن دونوں کا نام زید اس لیے زیدان بناتے ہیں، تو آپ تثنیہ کی گفتگو میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر تثنیہ میں دو نظریات تھے، خود سیوطی میں گزر چکا ہے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ لفظ میں توافق ہو جائے تو کافی ہے تثنیہ بنانے کے لیے، زید اور زید تو رہے گا از زیدان۔ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں کہ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، خالی لفظ میں توافق ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ معنی میں بھی توافق ہونا ضروری ہے تثنیہ بنانے کے لیے، تب جا کے تثنیہ بنتا ہے۔ تو پھر معنی میں توافق جب تک کہ نہ ہو تو از زیدان نہیں بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ زید ابن عمر اور زید ابن بکر کیا دونوں معنی میں ایک شخص ہے، یعنی ایک ہی ہے؟ تو الگ الگ شخصیت ہے، جزئی کبھی بھی ایک ہی چیز نہیں ہوا کرتی، دونوں جزئیات کے اپنے اپنے معنی ہوا کرتے ہیں۔ زید ابن عامر نہ زید ابن خالد ہے، نہ زید ابن خالد نہ زید ابن عامر ہے، دونوں الگ الگ معنی ہیں، دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ جب دو معنی الگ الگ ہیں تو اب دوسرے نظریے کے مطابق اس کو تثنیہ کیسے بنایا جائے؟ کہا تھا کہ وہاں پر آیا تھا کہ تثنیہ ان کے نزدیک بنانے کے لیے توجیہ کرنا پڑے گی، جب تک آپ توجیہ نہیں کریں گے تب تک اس میں تثنیہ بننا ممکن نہیں ہے۔ لفظ میں بھی موافقت ہونے کے ساتھ ساتھ معنی میں بھی موافقت ہونا چاہیے، تب جا کر اس کا تثنیہ بنے گا، تو توجیہ کرنا پڑے گی۔ زید ابن بکر اور زید ابن عمر دونوں کے ایک معنی بنانا پڑے گا، تب جا کے تثنیہ بنے گا۔ توجیہ کیا کرے؟ توجیہ مسمى زید، مسمى بزید،
یہ دونوں کا معنی کریں گے. یعنی زید ابن عامر کا مطلب بھی مسمى زید معنی کریں اور زید ابن خالد کا معنی بھی مسمى زید معنی کریں. دونوں کا معنی ہی یعنی زید کا معنی ہے مسمى بزید، جس کا نام زید رکھا گیا ہو. زید دوسرے کا نام بھی کیا ہے، دوسرے کا معنی بھی ہے مسمى بزید، زید جس کا نام رکھا گیا ہو. دونوں کا نام مسمى بزید رکھیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر خالی یہ دو نہیں، جس کا نام بھی مسمى زید ہو وہ شامل ہو جائے گا، وہ معنی میں بھی شامل. لفظ بھی زید یہ دال ہے اور معنی بھی کیا ہے، معنی ہے نا مسمى بزید. توجیہ کیا ہم نے وہاں پر، تثنیہ کی گفتگو میں گزر چکا ہے، یہ توجیہ وہاں پر آئی تھی. یعنی مسمى بزید کریں گے تب وہ تثنیہ بنا کرتا ہے دوسرے قول کے مطابق. تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ مسمى بزید قرار دینے کے نتیجے میں تثنیہ بنتا ہے تو پھر یہ تو ہو گیا نکرہ، اب وہ معرفہ کہاں رہا ہے؟ دیکھیں زید جو معرفہ علم تھا، وہ زید ابن بکر جو ہے وہ بھی معرفہ علم ہے، زید ابن عمرو جو ہے وہ بھی معرفہ علم ہے. جب آپ نے توجیہ بمسمى بزید کیا، یعنی جس کا نام بھی زید ہو، یہ تو ایک معنی نکرہ ہے. یعنی جو کوئی بھی مسمى بزید رکھتا ہو، یعنی معرفہ تبدیل بنکرہ ہو گیا. معرفہ تبدیل بنکرہ ہو گیا تو اس معرفہ کے نکرہ کے بن جانے کی وجہ سے تثنیہ میں توجیہ کر جانے کے نتیجے تثنیہ بنانے کے مسمى بزید نام رکھ کر کے جو ہے دونوں کو ایک ہم معنی بنا کر کے تثنیہ تو بنا دیے گئے، لیکن معرفہ تبدیل علم تبدیل بنکرہ ہو گیا ہے. اب کیا کریں؟ اب اس کو معرفہ کی طرف دوبارہ پلٹانے کے لیے الف لام لگائیں گے تاکہ اس کی جو معرفیت جو ختم ہو گئے وہ دوبارہ پلٹ کر کے آ جائے. اس لیے الف لام الزید کا لگاتے ہیں، الزیدان. تو دقت فرمائیں کہ یہ تثنیہ کی توجیہ کے لیے دوبارہ مجبوری تھی، تو ہم مجبوری کی وجہ سے تثنیہ بنا ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ جو ہے معنی مسمى بزید نہ کیا جائے. اور معنی مسمى بزید سے توجیہ کرنے کے نتیجے میں جب نکرہ بن گیا تو مجبوری کی وجہ سے جب نکرہ بنائے تثنیہ میں وہ الف لام لائیں گے تاکہ اس کی جو معرفیات ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ پلٹ کر کے آ جائے. زید معرفہ تھا، مسمى زید کیا تو نکرہ بن گیا. یہ دونوں اس کو تثنیہ بنائے مسمى تو دونوں نکرہ ہے. ابھی اس کو الف لام داخل کریں گے تو معرفہ دوبارہ واپس پلٹ کر کے آ جائے گا. عہد ذکری کہلاتا ہے اس کو، یعنی پہلے جو ذکر ہو چکا ہے وہ والا ہی. خیر ابھی مطلب ختم نہیں ہوا ہے، دقت جاری رکھیے گا. لیکن لا نفی جنس نکرہ پر داخل ہوتا تھا تو اب ہم الف لام نہیں لائیں گے زیدین پر، بلکہ اس کو نکرہ پر ہی باقی رکھتے ہوئے لا نفی جنس کو لا پر زیدین پر داخل کریں گے تاکہ زیدین جو ہے اپنی نکریت پر باقی رہ کر لا نفی جنس اس پر داخل ہو جائے. تو ہو جائے گا کیا؟ وہ مسئلہ سارا حل ہو جائے گا. یہ تثنیہ کا تثنیہ بھی آ گیا اور جو مبنی پر فتح بھی آ گیا، قائم مقام فتح، اور ساتھ ساتھ جو ہے نکرہ پر لا نفی جنس جو ہے وہ عمل وہ داخل بھی ہو گیا. تو یہ نکرہ کو باقی رکھنے کے لیے الف لام داخل نہیں کیا گیا وہاں پر. ہاں یہ مطلب آپ نے ملاحظہ کیا. مطلب دوم
ملاحظہ فرمائیں گے اس میں بھی ایک خاص دقت ہے. اس کو آپ فرماتے ہیں کہ لا مسلمات، اس کے اندر کسرہ بھی دے سکتے، فتحہ بھی دے سکتے. کسرہ اس لیے دے رہے ہیں کہ استصحاب کسرہ کر رہے ہیں، یعنی قبل از اس کے کہ لا نفی جنس مسلمات پر داخل ہو، اور مسلمات پر لا نفی جنس کے داخل ہونے سے پہلے اور لا کو مسلمات سے مرکب بنانے سے پہلے ہی، چونکہ مرکب بنانے سے پہلے مسلمات کے حالت نصبی و جری میں کسرہ آیا کرتا تھا، اب بھی اسی کسرہ کو باقی رکھیں گے استصحاباً، حالت سابقہ کو باقی رکھتے ہوئے. دوسرا قول جو ہے وہ فتح کو باقی رکھنے والا ہے، فتح کو لانے والا ہے، باقی نہیں رکھ، فتح کو نیا لانا ہے. نیا کو لانے کے لیے جس کو آئے ملا جلال نے بہتر بھی قرار دیا اور ابن عصفور نے لازمی بھی قرار دیا ہے، کہتے ہیں فتح لانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مسلمات کی سابقہ حالت کو ختم کر کے نئی حالت کو مد نظر رکھیں گے، اور کہیں گے مسلمات مثلا کسی کا نام ہو جائے، علامیت سے خالی کرتے ہوئے کسی کا نام ہو جائے، اور اس وقت لا نفی جنس اس پر داخل ہو کر مبنی بر مرکب ہونے کے نتیجے مبنی بر فتح ہو گئے، اس لیے مسلماتا کہیں گے، تاکہ یہ نئی حالت کو مد نظر رکھ کر کے، چونکہ ہمیشہ اس میں لا نفی جنس مبنی بر فتح ہوتا ہے تو مسلماتا کو مبنی بر فتح قرار دیں گے. یہ نئی حالت کو مد نظر رکھتے، اگر پرانی حالت کو مد نظر رکھ کے استصحاب بقا ایک کسرہ قرار دیا جا سکتا ہے. دونوں حالت الگ الگ جس جہت کو بھی مد نظر رکھیں وہ جہت اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، اور یہ حالت بہتر بھی ہے، اس فتح والی بہتر بھی ہے، کیونکہ ہم اس وقت لا نفی جنس کے لانے کے بعد ایک نئی حالت پیدا کرنا چاہتے ہیں، پرانی حالت تھوڑی رکھنا چاہتے تھے، نئی حالت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد پر لا نفی جنس کے اوپر فتح لانا بہتر ہے. ہاں پھر فرماتے ہیں کہ جب تکرار کے ساتھ آ جائے، مفرد کے مقابل میں تکرار کے ساتھ آ جائے لا نفی جنس، یعنی لا حول ولا قوت جیسے ہے، اس طریقے سے 2 دفعہ لا آ جائے تو اس میں دوم لا نفی جنس، دوسرا جو اسم ہے اس پر تینوں اعراب داخل ہو سکتے ہیں، رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، اور مرکب بھی آ سکتا ہے. یعنی لا حول، حولم جو ہے مبنی و فتح ہونے کی بنیاد پر دوسرا اسم فرض کیا ہے کہ دوسرا اسم مرفوع بھی، منصوب بھی اور مرکب بھی آ سکتا ہے. مرکب یعنی مبنی و فتح، یعنی مرکب کا مطلب مبنی و فتح تھا، یعنی تینوں اعراب اس اسم دوم پر آ سکتے ہیں.
رفع آئے گا اس بنیاد پر کہ تین وجہ رفع آنے کی تین وجہ ہیں۔ نمبر ایک کہ لا دوم کو لا شبیہ لیسا لے، اس کا اسم قوت لا قوتن کو قرار دے، قوتن کی خبر جو محذوف، قوتن اسم لا نفی جنس اور لا شبیہ لیسا، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لا کو لا زائدہ قرار دیا، لا دوم کو، اور لا زائدہ کو جب لے کر آئے تو اس وقت ہم اس لا زائدہ کو لانے کے بعد اس کو ہم مرفوع قرار دیں گے، اس وجہ سے کہ اس کو عطف کریں گے لا زائدہ قرار دینے کے بعد عطف کریں گے لا اولا اپنے اسم کے محل پر، اس کا محل جو ہے وہ ابتدائیات کی بنیاد پر مرفوع ہے۔ یہ دوسرا اعراب رفع ہونے کی وجہ ہوگی کہ لا زائدہ قرار دیں اور اس میں لا زائدہ اس کی بجائے اس کو عطف کریں گے محل لا اول، اور اس میں اول کے محل پر عطف کریں گے جو ابتدائیات ہے، اس کی بنیاد پر وہ مرفوع ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ خود لا زائدہ کے بعد اس کو مستقل جملہ قرار دیں اور کہیں کہ یہ مبتدا واقع ہوا، بعد میں خبر محذوف قرار دیں، مستقل قرار دیں، یہ جو ہے تیسری صورتحال ہو جائے گی۔ لا زائدہ ہے، ہاں لا زائدہ قرار دیں اور اس کو مبتدا و مستقل قرار دیں اور خبر اس کی محذوف قرار دیں۔ ہاں نکرہ جو اس میں جو ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب عطف ہوا کرتا تو عطف کا سہارا لے کر جو ہے وہ معرفہ بن جایا کرتا، خود پورے جملے پر عطف ہوگا نا تو اس وقت سہارا بن جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نصب آئے گا اس بنیاد پر کہ لا ثانیہ کو زائدہ قرار دیں اور لا اولا کے دو محل ہے، ایک محل قریب اور دوسرا محل بعید۔ محل قریب لا اولا کا نصب ہے، کیونکہ لا نفی جنس جو ہے مضاف واقع ہو جائے اس کا اسم تو منصوب آیا کرتا ہے، اس لیے لا اولا کا محل قریب منصوب ہے، کیونکہ اضافے کی صورت میں منصوب آیا کرتا ہے، اس لیے لا اولا کا محل جو ہے محل قریب نصب، اسی پر ہم عطف کریں گے اس میں لا نفی جنس دوم کو، جبکہ لا نفی جنس کا دوسرا اس لا نفی لا دوم کو ہم نے زائدہ قرار دیا، عطف کریں گے محل قریب لا اولا پر، محل قریب لا اولا پر عطف کریں گے اور اس کی بنیاد پر منصوب ہو جائے گا۔ ولا لا حول ولا قوتن، کیونکہ ایک ہے فتح وہ مبنی کی علامت اور نصب جو ہے وہ معرب کی علامت ہے۔
لیکن آقا زمخشری نے قوتاً کو نصب دیا ہے ایک فعل مقدر کی بنیاد پر، اور کا ایک فعل تقدیر میں ہے جو فعل تقدیری تقدیر میں رہ کر نصب دے رہا ہے، اور وہ فعل تقدیری اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک جاہلیت کے دور کا شعر شاہد کے طور پر پیش کیا۔ ہم نے بتایا تھا کہ عرب کے دو دور حجت ہوا کرتے، جاہلیت کا دور اور مخضرمین کا دور، یہ دونوں دور جو ہے وہ حجت ہوا کرتے۔ تو عرب کے شاعر سے شاہد مثال پیش کرنے کے بدلے حجت والا عرب کا جو دور ہے اس سے شعر آ جائے تو خود دلیل بنتا ہے اس بات کی کہ یہ عربی زبان میں رائج ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک فعل تقدیر میں رکھیں گے اور فعل تقدیری نے آ کر اس قوتاً کو نصب دیا ہے، جیسے اس مثال شاعر میں پیش کرتے ہیں، علی رجلان، علی رجلان میں ایک ترونی فعل تقدیر میں، اور ترونی فعل تقدیری، یہ فعل تقدیری ترونی کو، ترونی فعل جو رجلان کو نصب دے رہا ہے، جس طرح وہاں پر فعل تقدیری نصب دیتا ہے، اسی طریقے سے قوتاً کو بھی ایک ترانی قوتاً ایک فعل تقدیر میں رہ کر اس کو بھی نصب دے گا۔ یہ تھا زمخشری کا قول کہ زمخشری وہ اسم دوم کو منصوب قرار دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ ایک فعل تقدیر میں ترونی ہے کہ جو اس رجلان کو نصب دیتا، یہاں پر بھی اسی طرح سے کوئی مناسب فعل تقدیر میں رکھ کر اس فعل کے ذریعے سے اس کو نصب دینا جائز ہے۔ آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر معین۔ ورکب المفرد معہا، اور مرکب کیا جاتا ہے مفرد کو لا نفی جنس کے ساتھ ملا کر، مفرد مرکب کے مقابل میں، مفرد مکرر کے مقابل میں۔ مفرد کے 11 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ کہ مفرد کبھی جو ہے تثنیہ جمع کے مقابل میں آتا ہے، مفرد کبھی جو مضاف مضاف الیہ کے مقابل میں آتا ہے، مفرد یہ ہے مکرر کے مقابل میں، تکرار کے مقابل میں ہے۔ مفرد جو ہے اس کو مرکب کیا جاتا ہے ماہا لا نفی جنس کے ساتھ، والمراد بہی، اور مفرد سے مراد ہونا اس عبارت میں ما لیس مضافا ولا مشبہا بہا، مفرد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، یہ مراد لیا گیا ہے۔ مراد بہی، مراد اس مفرد سے ہونا اس عبارت میں ما لیس مضافا ولا مشبہا بہا، جو مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، فاتحا ای بانیا لہو علی الفتح، در حالتی کہ آپ مبنی قرار دینے والے ہوں گے اس مفرد کو مبنی بر فتح۔ بانیاً جو لکھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو یوں عبارت پڑھیں، رکب المفرد معہا، یعنی آپ مرکب بنائیں مفرد کو لا نفی جنس کے ساتھ، بانیاً ای فاتحاً، در حالت کہ آپ فتح دینے والے ہوں، در حالت کہ آپ مبنی قرار دینے والے ہوں گے، لہو اس مفرد کو الفتح، مبنی بر فتح قرار دیں گے،
او ما یقوم مقامہ، یا وہ اعراب جو قائم مقام فتح ہے. قائم مقام فتح یعنی یا و نون ما قبل مفتوح، یا و نون ما قبل مکسور. تثنیہ میں یا و نون ما قبل مفتوح، جمع میں یا و نون ما قبل مکسور، یہ قائم مقام فتح ہے. یہ مبنی کیوں قرار دی گئے؟ لِتَضَمُّنِهِ مَعَانَى مِنَ الْجِنسِيَّةِ، کیونکہ اس لا نفی جنس کے شکم میں من جنسیہ کا معنی متضمن ہے. تضمنہ، کیونکہ اس میں لا نفی جنس اپنے شکم میں لیے ہوئے معنی من الجنسیت، من جنسیہ کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اور جب بھی اس میں معنی حرفی سے شباہت پیدا ہو جائے تو مبنی ہو جایا کرتا ہے. شباہت معنوی ہے. کئی قسم کی شباہت ہوتی ہے، اس میں ایک شباہت معنوی ہے. کلا حول ولا قوت، جیسے یہ فتح کی اصل مثال ہو گئی. ولا زیدین قائم مقام فتح تثنیہ کی مثال ہے. ولا زیدین قائم مقام فتح جمع کی مثال ہے. عندک، زید اور زیدین آپ کے پاس نہیں ہیں.